ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. صدمے کا ماحول ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے اور ایمان والوں کے دل غم اور درد سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان ہی کے نہیں، عالم اسلام کے عظیم دینی رہنما آج اس دنیا سے رخت سفر باندھ چکے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک معیار ہے۔ ہمارے اکابرین اور اسلاف کے بارے میں جو تاریخی روایات میں چیزیں ذکر کی گئی ہیں، علم و عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، استقامت اور محنت کے اعتبار سے، وہ جس عالی مقام پر فائز تھے، حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی اسی سے عبارت تھی۔ اور اکابرین نے دین کا خلاصہ جن تین چیزوں کو بیان کیا ہے کہ شریعت، طریقت اور سیاست، اگر ہم حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پوری زندگی اتباع شریعت اور اتباع سنت میں گزری اور اس کی تعلیم دیتے رہے۔ پوری زندگی طریقت کے سلسلوں کو چلاتے رہے اور ان کا فیض انسانیت میں پھیلا اور پورے جہاں میں پھیلا۔ سیاست کے اعتبار سے دیکھیں تو عملی طور پر وہ سیاست کے میدان کے شخص نہیں تھے، لیکن دینی سیاست میں کردار ادا کرنے والوں اور دینی سیاست کے محاذ پر کام کرنے والوں کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی محبت اور ان کی شفقت وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تمام دینی ادارے، دینی جماعتیں، دینی شخصیات اور دینی عنوانات پر قائم کام کرنے والے لوگ آج سب ہی تعزیت کے مستحق ہیں۔ اور مجھے آج اس عظیم اجتماع میں وہ منظر بھی یاد آ رہا ہے کہ جب جمعیت علماء اسلام کے 100 سالہ اجتماع کے موقع پر حضرت اقدس نے خطاب فرمایا، اور اس وقت ایک عظیم کیفیت اور ایک روحانی کیفیت پیدا ہوئی کہ جب انہوں نے اپنے مخصوص خطاب کے اختتام پر اپنی جیب سے جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا نکالا اور لہرایا اور اس جھنڈے کے فضائل کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی، اسی طرح دیگر اداروں اور تنظیموں کے ساتھ ان کا تعلق آج ہم سب اپنے آپ کو تعزیت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اس موقع پر جہاں جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی طرف سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ ادارہ، یہ جامعہ، حضرت کا سلسلہ، حضرت کی اولاد، حضرت کے خلفاء اور متعلقین، ان کا اور ہمارے اکابر کا جو تعلق و محبت تھا، انشاءاللہ وہ آئندہ بھی رہے گا۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو روشن نقوش ہمارے لیے چھوڑے ہیں، ہم اس پر کاربند رہیں گے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ذکر کر دوں کہ جب ایک دیہاتی شخص نے ان سے آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تعزیت کی تو سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے اس سے بہتر کسی نے تسلی نہیں دی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے ابن عباس، اگر تم صبر کرو گے تو تمہاری رعایا بھی صبر کرے گی، کیونکہ رعایا کا صبر تو سردار کے صبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو ہم ان کے خلفاء سے، ان کی اولاد سے، ان کے متعلقین سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے صبر کے ساتھ ہمارا صبر بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر جو آپ صبر کریں گے، اس صبر پر اللہ کی طرف سے جو آپ کو اجر ملنے والا ہے وہ حضرت عباس سے بھی بہتر ہے۔ اور حضرت عباس کو اس دنیا سے آگے جو جہاں ملا ہے وہ اس جہاں سے کئی گنا بہتر ہے۔ تو ہم انہی کلمات پر
کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہاں کی زندگی بھی معیاری تھی، اعلیٰ تھی، بے مثال تھی، شاندار تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس جہاں سے کئی گنا اعلیٰ جہاں ان کو عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔